ارحان غازی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد تخت نشین ہوا۔ مراد اول میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی فرما رواؤں میں تھیں۔ سلطان مراد کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک طویل مدت میں یورپ کی متحدہ مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا تھا۔ ارحان غازی نے اپنے عہد میں سلطنت کو بہت وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترکی ریاستیں رقبے میں اب بھی عثمانی سلطنت سے بڑی تھیں۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائی کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زینب، گیریپولی اور تھریس کے بعض دیگر محفوظات پر مشتمل تھی، جہاں مراد اول کے بھائی سلیمان پاشا نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کا مجموعی رقبہ اس وقت 20,000 مربع میل سے زیادہ نہیں تھا اور آبادی بھی 10 لاکھ سے کم ہی تھی، لیکن سلطان مراد نے 30 سال کی مدت میں اس رقبے کو 5 گنا کر دیا۔ انانی حکومت کو ہاتھ لینے کے بعد سلطان مراد نے سب سے پہلے یورپ کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن امیر کرمانیہ نے اس قدیم بغاوت کی بنا پر جو اس کے خاندان اور آل عثمان کے درمیان چلی آ رہی تھی، ایشیائی کوچک میں مراد کے خلاف سخت بغاوت برپا کر دی، جسے فروغ کرنے کے لیے سلطان مراد کو یورپ کا قصد ملتوی کرنا پڑا اور انہوں نے فوراً موقع پر پہنچ کر بغاوت کو دبایا۔ ادھر سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے۔ 1360 عیسوی میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو 1389 میں ان کی شہادت پر ختم ہوا۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت بازنطینی سلطنت کی حالت نہایت ہی ابتر تھی۔ اس کے تمام ایشیائی محفوظات پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں قسطنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس اور مقدونیہ اور موریہ کے کچھ حصے ہی باقی رہ گئے تھے۔ باہمی عداوتوں کی بنا پر کوئی بھی عیسائی حکومت بازنطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ سلطنت بلا شبہ ایک مسیحی سلطنت تھی اور ترکوں کا حملہ مذہبی نقطۂ نظر سے نہایت ہی خطرناک تھا، لیکن یورپ میں صلیبی اتحاد کی قدیم روح تقریباً فنا ہو چکی تھی اور یونانی اور لاطینی کلیساؤں کی شدید مخاصمت نے اتحاد کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ان حالات میں سلطان مراد نے درہ دانیال کو عبور کر کے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور بازنطینی علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ 1363 عیسوی میں عثمانی فوجوں نے آگے بڑھ کر اترنا پر بھی قبضہ کر لیا اور اسے مرکز بنا کر عثمانی فوجیں بلغاریہ میں داخل ہو گئی۔ عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے بلغاریہ میں داخل ہو کر پلودیف کے شہر کو بھی فتح کر لیا، جو کہ کوہ بلقان کے جنوب میں بازنطینی سلطنت کا مقبوضہ شہر تھا۔ عثمانیوں کی ان فتوحات کے سامنے بازنطینی بالکل بے بس تھے، لہذا مجبور ہو کر شاہ قسطنطنیہ کو مراد سے صلح کرنی پڑی اور صلح کے اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ تھریس کے جو علاقے بازنطینیوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، بازنطینی انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور آئندہ عثمانیوں کے حملوں میں سربیا اور بلغاریہ کی مدد بھی نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ اناطولیہ کے ترکی امراء کے مقابلے میں وہ سلطان مراد کی مدد بھی کریں گے۔
یہ صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد سلطان مراد واپس اناطولیہ چلے گئے۔ یورپ میں سلطان مراد کا مقابلہ اس وقت تک صرف بازنطینی سلطنت سے تھا اور دوسری تمام عیسائی حکومتیں یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھیں اور کسی بھی حکومت نے بازنطینی سلطنت کی مدد کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن جب عثمانی فوجوں نے قلودف کے قلعے کو فتح کیا تو معاملے کی صورتحال بالکل بدل گئی۔ یہ شہر اگرچہ بازنطینی سلطنت کے پاس تھا لیکن یہ بلغاریہ میں واقع تھا۔ اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ بالکل کھول دیا تھا۔ ترکوں کے یورپ میں بڑھتے ہوئے قدم بلاآخر رومی کلیسا کے زیر سایہ حکومتوں کے لیے بھی تردد کا باعث بنی۔ اب تمام عیسائی حکومتیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی سلطنتیں بھی خطرے میں ہیں۔ لہذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے پوپ اربن پنجم نے ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاکیا کے فرما رواؤں کو آمادہ کیا کہ ترکوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کریں۔ اس کے علاوہ جب 1363 عیسوی میں عثمانیوں نے قلودف پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کا بازنطینی کمانڈر بھاگ کر سربیا چلا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ بلغاریہ اور سربیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے سربیا اور بلغاریہ نے بلقان سے عثمانیوں کو واپس نکالنے کے لیے اپنی اتحادی فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوپ اربن پنجم کی کوششوں سے ولاکیا بھی اس اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اس کے علاوہ بوسنیا کے بانو نے بھی اس اتحادی فوج کی مدد کے لیے اپنے چند دستے بھیجے۔ ان اتحادی فوجوں کی کل تعداد 30 سے 60,000 کے قریب تھی، جن کی قیادت ہنگری کا بادشاہ لوئی اول کر رہا تھا۔ لہذا صلیبیوں کی اس متحدہ فوج نے ادرنا کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان مراد اول اس وقت اناطولیہ میں تھے اور عثمانی فوج کا زیادہ تر حصہ بھی اناطولیہ میں ہی تھا۔ اس وقت بلقان میں صرف چند سو عثمانی سپاہی تھے جن کی کمان لالا شاہین پاشا کر رہے تھے۔ عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا نے ایک طرف تو سلطان مراد کو کمکہ کہا اور دوسری طرف اپنی فوج کا ایک دستہ صلیبی لشکر پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی صلیبی فوج بغیر کسی مزاحمت کے بڑی آسانی کے ساتھ دریائے مریتسا کو عبور کر کے ادرنا کے قریب پہنچ گئے۔ ادرنا کے قریب پہنچ کر انہوں نے دریائے مریتسا کے کنارے اپنے خیمے گاڑ دیے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو یقین تھا کہ وہ ادرنا کو فتح کر لیں گے اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ سلطان مراد اس وقت اناطولیہ میں ہے اور اس کے آنے تک وہ شہر پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے۔ اسی خوشی میں عیسائیوں نے بہت بڑا جشن رکھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات جشن منائیں گے اور صبح اٹھ کر ادرنا پر قبضہ کر لیں گے۔ لہذا رات کو جب عیسائی اپنی جشن کی محفلوں میں مسرور تھے تو عثمانی فوج نے حاجی ایلبے کی قیادت میں رات کی تاریکی میں اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ جب عثمانی فوج نے صلیبی لشکر پر حملہ کیا تو ہر عثمانی سپاہی نے 2 مشلیں پکڑ رکھی تھیں۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کو یہ لگے کہ عثمانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا عثمانیوں کی یہ چال کام کر گئی اور صلیبی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ زیادہ تر سپاہی یا تو نشے میں تھے یا پھر سو رہے تھے۔
عثمانی نے جب عیسائیوں پر اچانک سے حملہ کیا تو عیسائی اتحادیوں کو یہ لگا کہ سلطان مراد اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ گئے۔ عثمانیوں کے اس اچانک حملے میں زیادہ تر اتحادی فوجی تو مارے گئے، کچھ چند ہی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے۔ بھاگنے والے فوجیوں میں سے بھی زیادہ تر تو دریائے مرتسا میں کود گئے اور کچھ ڈوب کر مر گئے اور بہت ہی تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر وطن واپس پہنچ سکے۔